اللہ والوں کا جو دین کی خدمت کرتے ہیں، قرآن، دین، نبی پاک کے دین کی، ان کا رزق اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ یہ جو آپ کبھی کسی عالم کو، نعت خوان کو، قاری کو جو ہدیہ دیتے ہو نا، یہ اس کا رزق ہے، اللہ نے آپ کی جیب میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ وہ نبی کا ذکر کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، اللہ نے ان کا رزق بھی پھیلا دیا، اس لیے کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، یہ دین ہی ان کو سیر بھی کرا رہا ہے۔ ان کو حکم یہ ہے کہ طمع نہیں کرنی۔ 3 لفظ ہیں، طمع، پہلا لفظ منع، طمع اور جمع، یاد رہے گا۔ طمع نہیں کرنی، لالچ کہ کوئی ہمیں دے، یہ لالچ، اس کو طمع کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دے، کوئی محبت سے دے تو منع نہیں کرنا، محبت سے دے تو وہ اندر سے تو جی چاہ رہا ہے لینے کو، اوپر سے کہہ رہا نہیں رہنے دیں، تکلف نہ کریں، تو کہہ کیوں رہا ہے؟ جب اللہ دلا رہا ہے تو لے۔ طمع نہ کرو کوئی دے تو، ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرو، جتنی ضرورت ہے استعمال کرو، باقی آگے دے دو، جمع نہ۔ طمع، منع، جمع۔ آج کیا ہے بتاؤ؟ ایسے کوئی ملتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مشکل ہی ہے، کوئی اکا دکا شاید، ورنہ کیا حال ہے؟ تو کیا یہ واقعی صوفی ہیں؟ بتائیے، اونچی صوفی کون ہیں؟ وہ جو خلق خدا کو آسانیاں پہنچائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے دلجوئی کریں کہ یہ دین میں آ جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور آج صوفی ازم نام رکھ دیا، گاؤ مرضی کرو، بس یہ صوفی ازم نہ۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو اس کا صوفی سے کوئی تعلق، اونچی۔ تو اللہ کے سوا کسی سے محبت کرنا کیا مطلب؟ دنیا سے، مال سے، عہدے سے، نام سے، شہرت سے، تو یہ نہیں۔ ہاں، قرآن کی محبت، دین کی محبت، نبی کی محبت، ولی کی محبت، اللہ کے لیے۔ ماں باپ سے پیار کرو کہ اللہ کا حکم ہے، بیوی بچوں سے پیار کرو کہ اللہ کا حکم، لیکن یہی اگر تمہیں اللہ سے ہٹا دیں تو پھر یہ دنیا ہے، پھر تمہارے کام کے نہیں ہے۔ بیوی آئے آپ کو نیکی میں زیادہ لگائے تو وہ بیوی تو جمع کرنے والی دولت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اچھی جمع کرنے والی چیز ایمان میں ساتھ دینے والی بیوی، وہ آپ کا ایمان بڑھائے۔ بچے ہوں ان کو دین سکھاؤ تاکہ آپ کی نیکیاں بڑھیں اور سلسلہ چلے، لیکن ہو یہ کہ ان کی وجہ سے خدا کو بھول گئے تو پھر کسی کام کے نہیں۔ تو خواہشات ہوں گی، مگر خواہشات کو خدا نہیں بنانا، ان کا غلام، خواہشات کا غلام نہیں بننا۔ جو مانتے ہیں کہیں خواہشات کا غلام۔ اچھا، اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ اپنے نفس کو قابو نہیں کرو گے، نفس کا مطلب اندر دل میں وہ ایک ایسا حادثہ ہے جس میں خواہشات آتی ہیں، جس میں آپ کی تمنائیں آتی ہیں، جو آپ کو لگاتا ہے یہ کر، وہ نفس کہلاتا ہے۔ اگر آپ اپنے اس نفس کو قابو نہیں کرو گے، وہ نفس آپ کو قابو کر لے گا۔ یہ میں بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ جائیں اسے۔ آپ اس کو قابو کر لیں ورنہ وہ آپ کو قابو کر لے گا۔ کیسے؟ آپ کو اس کی مثال سمجھاؤں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ نفس کہہ رہا ہے برائی کر، آپ اس پہ قابو کیسے پائیں؟ آپ فوراً لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جھٹکیں اس کو، اللہ کو یاد کرے، وہ دبے گا، وہ کمزور پڑے گا۔ آپ اس کو اس طرح قابو کر لیں گے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے خوف سے قابو کر لیں۔
اور آپ نے اس کو سن لیا، مان لیا، تو اس نے آپ پر قابو پا لیا۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے سمجھنے کی، اب ذرا غور کر لیں، زندگی آسان ہو جائے۔ صبح سے شام تک اور شام سے اگلی صبح تک خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے، خواہشات آتی ہیں۔ اب اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کیسے پہچاننا ہے کون سی خواہش پوری کرنے والی ہے، کون سی نہیں؟ تو میں نے اگر یہ اپنے آپ پر اس کا تجربہ کر کے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو میں پھر اس کے لیے کھلونا بن جاؤں گا، نفس کے لیے، وہ مجھے لگائے گا جدھر اس کا جی چاہے گا اور میں چلتا چلا جاؤں گا۔ اور اگر میں نے اس کو قابو کر لیا تو وہ پھر سر اٹھائے گا نہیں، کچلتا رہوں گا، مر جائے گا۔ جب وہ مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب میں وہ سمجھا دوں آپ کو۔ آپ کا جسم ایک ملک کی طرح، ایک مملکت کی طرح ہے، اس کا بادشاہ ہے دل۔ کیا ہے؟ دھیان سے سننا، بہت آسان کر رہا ہوں، پہلے بھی سنایا ہوا ہے، ذہنوں میں تازہ کریں۔ یہ پورا جسم ایک مملکت کی طرح ہے، اس میں بادشاہ کیا ہے؟ میرا جی نہیں کر رہا، یا میرا جی کر رہا ہے ایسا کروں، آپ اس کے مطابق کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ دل کہے دیکھو تو دیکھتے ہیں، دل نہ کہے تو اچھی سے اچھی چیز سے منہ پھیر لیتے ہیں، دل کہے تو کھاتے ہیں، نہیں تو اچھی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دل بادشاہ ہے، دل کی حکمرانی ہے پورے جسم پر۔ ہاتھ وہی کرے گا جو دل چاہے گا، پاؤں اسی طرف جائے گا جدھر دل، آنکھ ادھر دیکھے گی جدھر دل کہے گا، کان وہی سنیں گے جو دل چاہے گا۔ تو جسم پر حکومت کس کی ہے؟ ذرا کہو نا، دل کی۔ تو دل ہو گیا بادشاہ، پورا جسم ہو گیا اس کی رعایا۔ آپ نے یہ سن لیا کہ جسم پر حکومت ہے دل کی، تو دل جو چاہے گا وہ جسم کرے گا۔ جس دل پر حکومت ہو جائے نبی کی، اللہ، جس دل پر نبی کی حکومت ہو جائے تو پھر وہ دل وہی چاہے گا جو نبی کو پسند ہوگا۔ جو نبی کو پسند نہیں ہوگا وہ دل نہیں چاہے گا۔ تو اب مسئلہ معلوم ہو گیا آسانی سے، میں بن جاؤں نبی کا غلام تو باقی سب میرے غلام، اور میں نبی کا غلام نہیں بنا تو پھر مجھے دوسرے اپنا غلام بنا لیں گے، پھر میرا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اونچی۔ تو جو ان کے ہو جاتے ہیں خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو نبی کے در کا ہو گیا پھر ساری اللہ کی مخلوق اس کی ہو گئی۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ جس نے نبی سے منہ موڑ لیا پھر اللہ کی رحمت نے اس کا رخ نہیں کیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نفس کے غلام نہ بنے، نفس کو غلام بنائیں، اور ہم یہ کرتے نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت نفس کے تابع، صبح اٹھے نفس کہہ رہا داڑھی مونڈ دی، نفس کہہ رہا گانے سنو سن لیے، نفس کہہ رہا تصویریں دیکھو دیکھ رہے ہیں، نفس کہہ رہا یہ کرو کر رہے ہیں۔ تو ہم نفس کا کہنا مانتے جا رہے ہیں، نفس ہم پر حکومت کرتا جا رہا ہے، ہم نفس کے قابو آ گئے۔ میں اگر اس کی خواہشات کو، نفس کی کو چلتا رہوں گا تو نفس کے قابو میں نہیں آؤں گا، نفس میرے قابو میں آ جائے گا۔ اور جس کے قابو میں نفس آ جائے پھر اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا۔
وہ کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ کے جلوے دیکھتا ہے. اس کے لیے پھر یہ فاصلے، یہ دنیا کوئی چیز نہیں. پھر وہ خواہش کرتا ہے اور اللہ اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش اللہ کی رضا ہوتی ہے. وہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی چاہتا نہیں. میں نے یہ آپ کو تھوڑا سا مضمون دوسری طرف سے بھی سمجھا دیا. اصل بات کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کی یاد بلا دے، اللہ سے دور کر دے، وہ دنیا ہے اور اس کی پوجا کرنی نہیں. جو نفس کی خواہش کو اپنا سب کچھ سمجھ لے گا، وہ نفس اس بندے کو فٹ بال بنا لے گا، ادھر سے کک مارے گا. وہ نفس سمجھ رہا میں اڑ رہا ہوں، مزے ہو رہے ہیں. وہ بندہ سمجھے گا پتہ نہیں میں کیا ہو گیا، حالانکہ وہ جا کے گرے گا. سمجھ آ رہی؟ اور جو نفس کو قابو کر لیتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. زلیخا 7 کوٹھریوں میں لے گئی، تالے لگا لیے، رستے بند کر دیے، اور جن بتوں کی پوجا کرتی تھی ان پہ بھی کپڑا ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نفس مطمئنہ والے، وہ تو نبی ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. نفس نے ان کو قابو نہیں کیا ہوا تھا، نفس ان کا غلام تھا. پھر انہوں نے تالے کھولے، دروازے کھلے یا نہیں کھلے؟ اونچی. اور ہم خود ہی پہلے راضی ہو جائیں گناہ پر تو پھر تالے کھلیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. تو ہم اصل میں لذت، گناہ کی لذت آ جاتی ہے، مزے لینے لگ جاتے ہیں. اور یار چھوڑ دیں گے، ابھی تو کر لینے دو، بس وہ پھر آپ کو وہ چھوڑتا نہیں. تو آپ کو اسی لیے کہا گیا اللہ کا ذکر کیا کرو. علامہ اقبال حکیم الامت کہتے ہیں آپ ان کو، یعنی امت کا دانا شخص، سمجھدار شخص، وائز مین، حکیم الامت. وہ کیا کہتے ہیں؟ حفظ تنہا ضبط اندر شباب، حفظ جاں ذکر و فکر بے حساب. فارسی شعر ہے. وہ کہتے ہیں جسم کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی جوانی کو قابو میں رکھنا. جسم کی حفاظت کرنی ہے تو آواز، جوانی میں، کیونکہ جوانی تو خراب کرتی ہے. جوانی میں ذرا قابو رکھنا تو تمہارا جسم صحیح رہے گا، تمہاری جان محفوظ رہے گی. ضبط، کنٹرول رکھنا. اور اگر تم روح کو اور اپنے اندر کو سنبھالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے رہنا، ان کا ذکر کرنا. جو ذکر کرتا ہے پھر وہ خراب. آپ اللہ اللہ یہ جو ضربے لگاتے ہو نا دل پر، یہ چوٹ لگتی ہے، یہ نفس کو کچل دیتی ہے، پھر غلط خواہشیں آتی نہیں. خالص ہو جائے، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہو کہ لوگ دیکھیں میں ذکر کر رہا ہوں. دل سے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے ایک مرتبہ اللہ دل سے پکار کے دیکھو. ویسے اللہ اللہ کہتے ہو، دل سے پکارو. جو دل سے پکارتا ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہم نے سمجھا نہیں ہے تو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بزرگ ہیں، ان کی ایک بات وہ کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کا جب نکاح حضرت حوا سے ہوا، کیونکہ یہی دونوں افراد اللہ نے بنائے، پہلے حضرت آدم پھر ان کے لیے حضرت حوا کو بنایا، تو اللہ نے ان کا کیا کروا دیا؟ نکاح. جب ان کا نکاح ہوا تو شیطان کا بھی نکاح کر دیا گیا. کس سے؟ دنیا سے. حضرت آدم کا نکاح ہوا حضرت حوا سے، شیطان کا نکاح کس سے ہوا؟ اونچی. دنیا سے نکاح ہو گیا اس کا. تو جیسے آدم علیہ السلام کی نسل سے انسان پیدا ہوئے، شیطان سے کیا پیدا ہوا؟ خواہشات، لالچ، بری عادتیں ہیں. یہ جتنی خرابیاں
برے مذہب، برے عقیدے، یہ سب کس کی پیداوار؟ کوئی آپ کو کہہ دے کہ تم بہت برے ہو، اچھا لگے گا اتنا؟ تو وہ کام ہی کیوں کرتے ہو؟ تو آپ اپنا تعارف دیکھ لے. اگر آپ نے رشتہ نبی سے جوڑنا ہے، آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی سے جوڑنا ہے تو اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے. بے قابو ہو گئے تو کس کے حصے میں آ جائیں گے؟ اب آپ خود سوچ لیں. تو ہمیں اس پر خیال رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ شہوت، نفس، خواہشات کا جس پر غلبہ ہو جائے پھر وہ صحیح رہتا. تو باطل خواہشات، بری خواہشات. اب کسی کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے میں نے مدینے جانا ہے، کسی میں خواہش پیدا ہو رہی ہے نبی کا دیدار کرنا ہے، کسی میں خواہش پیدا ہو رہی ہے میں نے لوگوں کی مدد. میں نے کہا نا ہر خواہش نہیں، بری خواہشات، وہ خواہشات جو آپ کو سچ سے، حق سے، ایمان سے، اللہ سے دور کرتی ہیں، وہ خواہشات پالنے کے لائق جھٹک دو. گند ہے، نکالو. اس دل کو صاف کرو، دل کو. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت. پنجابی ہے. اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستوں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اردو سمجھا دوں. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، لیکن تعلیم ہے، اے بندے تو سویا ہوا ہے. یہاں سونے سے مراد غافل ہونا ہے. سویا ہوا ہے، تیرا رب تو جاگ رہا ہے اور تو سویا ہوا ہے. ضرورت تجھے ہے رب کو، اور تو سویا ہوا ہے. غافل تجھے یاد کرنا چاہیے، وہ تجھے یاد کر رہا ہے، تو سویا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا اور تو سویا ہوا ہے. تجھے جاگنا چاہیے، دعویٰ اللہ سے محبت کا، تعلق کا، اور سویا ہوا ہے، غافل ہے. جاگ. یہ مسیت دل کو کہتے ہیں. جھاڑو دے مسیت کیا مطلب؟ دل کی صفائی کر، دل کی صفائی کر. اگر دل صاف نہ ہوا تو تو ستوں رب جاگدا. تو سویا ہوا اور رب جاگ رہا ہے تو تو نے یہ صفائی نہیں کی. تیری ڈاڈے نال پریت، جس سے تو نے محبت لگائی ہوئی ہے، تو نے اس کو سمجھا کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ رب تعالی ہے، وہ کو بندہ نہیں ہے. رب کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ دل صاف کر. دل، اور یہ دل کوئی ایسا نہیں ہے ریتی لے کے رگڑ کے صاف کر لیں، کوئی ریگ مال سے کر لیں، کوئی لیکوئڈ آتا ہو، ڈٹرجنٹ، کوئی پاؤڈر آتا ہو، اس سے صاف کر لیں. یہ صاف ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، کسی اللہ والے کی نگاہ سے، کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں اپنی کتاب اوراد مشائخ کے آخر میں اشارتاً لکھی ہے کہ یہ دل کا آئینہ صاف کریں گے تو جلوے آئیں گے نا. تو اس کو صاف کرنا ہے. خواہشات کا غلام اونچی نہیں، اور جو خواہشات کا غلام بنے گا اس کی نگہبانی اونچی نہیں ہوگی. یہ ابھی کچھ اس حوالے سے مزید باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خواہشات کے غلام نہ بنے، ہم نبی کے غلام بنے. کس کے غلام بنے؟ کس کے غلام بنے؟ اور نبی کی غلامی زبانی دعوے سے نہیں ہوگی، عمل کرنا ہوگا. وہ عمل کیا ہے کہ جن کے غلام بن گئے ہیں اب ان کی رضا. جب دل پہ ان کی حکومت ہو جائے گی تو ان کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی کہیں بھی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.